إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اهدنا الصراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے ہوا چاہتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہیں۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام حق ہے اسے آگے پہنچانا ہے، نہ کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ان کا اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے موجود رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اور رسولان عظام کو مبعوث فرمایا اور جس مشن اور جس ڈیوٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا، اس مشن ڈیوٹی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ انبیاء تشریف لے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان رسولوں کے متبعین ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے، باقی رہے۔ أَفَإِن مَّاتَ،
تو کیا اگر وہ نبی انتقال فرما جائیں، ظاہری پردہ فرما جائیں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ مطلب رسولان خدا نے جو تمہیں دین دیا تم اس دین پر باقی نہ رہو گے، اس دین پر قائم نہ رہو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو الٹے پاؤں پھرے گا، دین سے اتر جائے گا، دین پر قائم نہیں رہے گا، تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، نقصان اس کا اپنی ذات کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہو، اس کی عبادت کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی نہ حاجت ہے نہ پرواہ ہے، نہ دین کے کام کی اس کو کوئی حاجت ہے نہ پرواہ ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، فقط فائدہ اس میں ہمارا اپنا ہی ہوا کرتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی بھی جان کو موت واقع نہیں ہوتی مگر اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم سے واقع ہوتی ہے، اور وہ موت اپنے مقررہ وقت پر ہی آتی ہے۔ جس وقت اس موت کا ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے عطا کریں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا ثواب عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی نیت پر اعمال کے دار و مدار کا بیان کیا گیا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی جزا ملے گی۔ دنیا میں کسی نیک عمل کرنے پر نیت یہ رکھی ہے کہ دنیا والے اسے دیکھیں، تو فرمایا جو جن کو دکھانا تھا وہ دیکھ لیں گے تو اس جیسی جزا مل جائے گی۔ اور جس کا مقصد اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے اور آخرت میں ثواب پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو تمہاری زندگی کا مقصد دین اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے آگے بڑھ کر محنتیں کرنا ہے۔ تمہاری جانیں اتنی قیمتی نہیں ہیں کہ تمہاری جانوں سے تو لاکھوں، ہزاروں، اربوں، کھربوں مرتبہ بہتر تو انبیاء علیہ السلام کا وجود مبارکہ تھا۔ انہوں نے جب جہاد کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی جان پیش کی ہے، تو تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ تو فرمایا صرف انبیاء علیہ السلام نے جہاد نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے بھی بڑا کثرت سے جہاد کیا ہے۔ ربیون، اللہ والے۔ قرآن مجید فرقان حمید تو اللہ والوں کی شان بیان کرے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، اور اس زمانے کے اللہ والے وہ زیادہ ہی کچھ اپنے آپ کو زیادہ دیندار سمجھ رہے ہیں، اور اس طرح سے تأثر اپنی گفتگو میں دیتے ہیں کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ وہ اللہ والا ہے ہی نہیں قرآن کی روشنی میں جو آگے بڑھ کر بہادری کی بات نہ کرتا ہو، جو جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارتا نہ ہو، ترغیب نہ دلاتا ہو، بلکہ اس کی گفتگو کو سننے کے بعد اگر انسان کے دل میں بزدلی پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے گا قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں،
اس کا اللہ والے ہونے سے پھر کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو پس وہ سست نہ پڑے ان مصیبتوں میں جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں انہیں پہنچی۔ وما ضعفوا، اور وہ اللہ والے نہ ہی کمزور ہوئے، انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی تو فرمایا نہ وہ سست ہوئے نہ وہ کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دب کر بیٹھ گئے، بلکہ جتنا ان پر حملہ ہوتا، تکلیف آتی تھی، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے اور آگے بڑھ کر حملہ کرتے تھے۔ تو فرمایا ایمانداروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب دشمنان اسلام مسلمانوں پر حملہ کریں تو اس وقت امن، پیار، محبت، ان کی باتوں کو سننے کے بجائے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا جائے اور ان کے اندر بہادری کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، وہ اللہ والے ایسے موقع پر کہ جس وقت ان پر آزمائش آئے، وقتی امتحان ہو، تو وہ یہی دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے معاملات میں جو زیادتیاں کیں، جو کمی بیشیاں کیں، اسے درگزر فرما، وثبت اقدامنا، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ فرمایا اے مسلمانوں، جنگ بدر میں تمہاری مدد فرشتوں کے ذریعے کی گئی، وہ فرشتے مدد کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، سبب بھی اختیار کرو، ذریعہ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے کے بعد یقین اس پر مت رکھو، یقین مسبب الاسباب کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تم اپنے اسباب وسائل اختیار کرنے کے بعد وانصرنا کی دعا کرو کہ اے اللہ اب کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے مالک و مولا، اے پروردگار فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرما۔ آیت کریمہ کے اس حصے کے صدقے اے مالک اسی لمحے اپنی مدد شامل حال فرما، اے مالک و مولا ان کی قوت، ان کی حملوں میں قوت عطا فرما، برکت نصیب فرما، اے مالک و مولا ان کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما، اے مالک و مولا مسلمانوں کے اندر جہاد کی حرکت پیدا فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کا کھل کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، بزدلی سے ہم سب کو محفوظ فرما، بزدلوں کی صحبت سے محفوظ فرما، بزدلوں کی تقریریں سننے سے محفوظ فرما، ایمان میں خوب برکتیں پختگی نصیب فرما، آمین آمین ثم آمین۔ تو فرمائیں ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر دعا نہیں کرتے، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ وانصرنا کی، کہ اے اللہ مدد اتار، یہ دعا بھی میدان عمل میں جا کر کرتے ہیں۔ پھر استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی فرماتے تھے تم بدر تو سجاؤ، اللہ تبارک و تعالی بدر سجانے کی دیر ہے، رب مدد عطا فرما ہی دے گا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بہترین ثواب عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، اور انہیں آخرت کے ثواب کی خوبی عطا فرمائی، آخرت میں ثواب کی خوبی ان کی مغفرت فرمائی، انہیں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست محبوب بناتا ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں، منافق ہوں یا مشرک ہوں، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں تمہارے دین سے لوٹا دیں گے، پھر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تو تم نقصان اٹھاتے ہوئے پھر جاؤ گے۔ کافروں کی بات ماننے کا نتیجہ قرآن بتا رہا ہے کہ کافر قوم ایسی قوم ہے، اے مسلمانوں، وہ تمہاری دشمن ہے، تمہاری دوست۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، ایک پوائنٹ پر وہ کام کر رہے ہیں، کسی طرح سے تمہیں دین اسلام سے پھیر دیں۔ تو فرمایا ان کی بات مانو۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی بات ماننا، یہ پلاننگ ہی یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر دیں۔ جب بھی فرمایا ان کی بات ماننے کا نتیجہ ہی یہی ہوگا، مراد یہ ہے کہ یہ پلاننگ ہی ایسی کرتے ہیں کہ تم نے بات مانو گے اور تم فوراً ہی اسلام سے پیچھے ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مولا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے زیادہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ضرور ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے۔ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو یہ ایسا انعام نصیب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا بھرم، مسلمانوں کا رعب اور دبدبا کافر قوم کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر ابو سفیان اپنے لشکریوں کے ساتھ جب دوبارہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، تو انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے آج احد کے میدان میں کیوں مسلمانوں کو مکمل ختم ہی نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے وہ دوبارہ پلٹے اس نیت سے کہ اب زوردار حملہ کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبا پیدا فرما دیا۔ یہ رعب مسلمانوں کا کس وجہ سے ملا، ان کے دلوں میں کیوں داخل ہوا؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کافروں نے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور یہ نا انصافوں کے لیے کتنی ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کیا کرتے تھے۔ جنگ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ اچانک تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے محبوب کریم علیہ السلام کے ایک حکم کے معاملے میں تنازع کیا۔ آپ علیہ السلام کا حکم مبارک یہ تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑ کے مقام پر ٹھہر جائیں، اور آپ کے ساتھ یہ تیر اندازوں کا ایک پورا دستہ موجود تھا، اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کسی بھی حالت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ابتدائے جنگ میں جب مسلمانوں نے کافروں پر ڈٹ کر حملہ کیا، کافروں کے قدم لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف جب وہ بھاگنے لگے اور اپنا مال و اسباب سب چھوڑ کر جانے لگے، تو وہ اس مقام پر کھڑے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے کہا کہ اب تو کافر بھاگ چکے ہیں،
بہت سارا مال غنیمت میدان احد میں موجود ہے، کیوں نہ آگے بڑھ کر اس مال غنیمت کو حاصل کر لیں۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اور کہا کہ مت جاؤ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی اجتہادی خطا تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو کافر بھاگ ہی چکے ہیں، اب اس مقام پر رہنے کا کیا فائدہ، جلدی جلدی اٹھا نیچے جا کر اس مقام سے غنیمت حاصل کر لیں۔ تو فرمایا اچانک تم نے اس موقع پر بزدلی دکھائی اور تم نے ایک حکم کے بارے میں تنازع کیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی تم نے کی بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ وہ خوشی کی بات یہ تھی کہ کفار بھاگ چکے تھے۔ تم نے جب اس منظر کو دیکھا تو تم نے ایک حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے آئے۔ تو فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیں گے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور جو تم میں سے آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اس موقع پر کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عبداللہ بن جبیر کی بات نہ مانتے ہوئے اس مقام کو چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کفار نے دیکھا کہ وہ خاص مقام جہاں پر حضور علیہ السلام نے تیر اندازوں کا ایک بہت بڑا دستہ مقرر کیا تھا وہ جگہ خالی ہے۔ تو انہوں نے پہاڑ کی آڑ میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور وہ حملہ مسلمانوں پر بڑا ہی شدید تھا، جس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا، اور اسی جانی نقصان میں سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور مصیبتوں پر تمہارے صابر اور ثابت رہنے کا امتحان لے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاف فرما دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر خوب فضل فرمانے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک ایک سانس امت کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ربانیین ہیں، وہ سب مل کر بھی اپنی عبادتوں کے ساتھ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک صحابی کا ایک سانس کو جو مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کا اپنا وجود تو بہت بڑی بات ہے، صحابی کے ایک سانس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر ہو تو الحمدللہ اہل سنت کا ہی یہ خاصہ ہے کہ وہ گفتگو بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان اور عظمت میں اور اضافہ ہو جائے۔ جن کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بغض ہے، وہ ایسے مقامات پر ان کو غلطی تسلیم ٹھہروانے کے لیے پوری کوششیں جان لگا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اس کے کرنے اس کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا تو اس نے اس طرح سے معاملہ فرمایا۔ وہ رب ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور پیٹھ پھیر کر پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے اور کسی ایک کو بھی نہ دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر اس وقت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کفار نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اور وہ حملہ بڑا شدید تھا۔
اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور دوسری جماعت میں تمہارے رسول تمہیں پکار رہے تھے کہ اے مسلمانوں آؤ، ان کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، آؤ اے خدا کے بندو میری طرف آؤ، ہم مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں غم کا بدلہ غم سے دیا کہ تم نے رسول اللہ علیہ السلام کی بات نہ مان کر حضور کو غم دیا، تو اس غم کے بدلے میں اللہ تعالی نے تمہارا نقصان جانی و مالی کر کے تمہیں غم عطا کیا۔ کیا پتہ چلا؟ ایک رسول اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ایک حکم کی بھی اتنی لاج رکھتا ہے۔ فرمایا تمہارا جانی نقصان ہو گیا، تو فرمایا تم نے میرے محبوب کے ایک حکم کی مخالفت کی تو اللہ نے تمہیں بھی اتنا بڑا غم عطا کر دیا۔ وہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ ایک رسول اللہ علیہ السلام کی حکم کی مخالفت تعلیم امت کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے۔ اور ہم تو سراپا گناہگار ہیں، ہم ایک نہیں 20 رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرما بردار غلاموں میں شامل فرمائیں۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی اس لیے سنائی تاکہ تم اس پر غمگین نہ ہو جو تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو گیا۔ کیا فوت ہو گیا؟ مال غنیمت۔ تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اترے تھے، تو جب تم نے دیکھا مال غنیمت حاصل کرنا ہے، اچانک سے حملہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن پھر بعد میں اللہ نے ہی کرم فرمایا، تمہیں معافی عطا کی۔ یہ معافی اس وجہ سے ملی ہے تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی مال غنیمت اس کا تمہیں افسوس نہ ہو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس پر تم رنج نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہیں معاف کیا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ایک ایسی نیند اتاری اس غم کے بعد کہ جس نیند نے اس پورے ایک گروہ کو گھیر لیا۔ وہ نیند ایسی تھی کہ جب اس نیند کا جھٹکا آیا تو تمہارے دلوں میں جو خوف پیدا ہو گیا تھا، کفار کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نیند کی وجہ سے اس رعب اور دبدبے، اس خوف کو تمہارے دلوں سے نکال دیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، لیکن اس موقع پر ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جسے اپنی جان کی پڑی تھی، قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، جسے اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ بڑا خوف زدہ تھا، پریشان حال تھا۔ اور وہ گروہ منافقین کا تھا کہ جنہیں اس موقع پر اپنی جان کا خوف لگا ہوا تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تبارک و تعالی پر جاہلیت جیسا گمان کر رہے تھے، یعنی یہ منافقین کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ آج تو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد نہیں فرمائے گا۔ ان کے ذہنوں میں یہ آ رہا تھا کہ آج تو حضور شہید ہو ہی جائیں گے اور حضور کا دین اب ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ جاہلیت جیسا گمان کر رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، تو ایسے موقع پر یہ کہہ رہے تھے یہ منافقین کہ کیا ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے، ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اختیار تو سب کا سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے گا وہی فرمائے گا۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، یعنی منافقین اپنا کفر چھپاتے ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کا وعدہ فرمایا اس میں وہ متردد ہیں، اسے چھپاتے ہیں، تو فرمایا یہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں ما وہ چیز لا یبدون لک جسے وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ بزدلوں کے لیے پیغام ہے کہ بزدلوں کی سوچ ہی یہی ہوتی ہے کہ جب میدان جہاد میں آزمائش آئے تو ان کے ذہن میں نیگیٹو پہلے آتا ہے، کہنے لگے اگر ہمارے پاس اختیار ہوتا، ہمارے کنٹرول میں ہوتا، ما قتلنا ہا ہونا، ہم یہاں آتے ہی نہیں، ہم یہاں جہاد کرتے ہی نہیں، تو ہم جب پھر ہم جہاد کے لیے نہیں آتے، یہاں آتے ہی نہیں، تو ہمیں پھر مارا بھی نہیں جاتا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، اب یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ آج امت مسلمہ جہاد سے پیچھے ہٹتی ہے، اس کے ذہن میں جہاد کا لفظ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو سامنے ایک منظر پیش ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے، جہاد یعنی موت، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاد کا نام موت نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے کبھی اس کے لیے تیاری نہیں کی، کبھی ہم نے اس موضوع میں دلچسپی نہیں لی، ہم نے کبھی اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ہم نے بزدلوں کی باتیں سنی، اتنے بزدل ہو گئے کہ اب جو جہاد کر رہا ہے ہم اسے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ آپ فرما دیجئے قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوئے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا قتل گاہوں میں لکھا ہوا تھا تو وہ خود بخود اپنے قتل گاہ میں خود پہنچتے، جن کے نصیبوں میں مقدروں میں موت لکھی تھی انہوں نے تو اپنے اس قتل گاہ میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور جن کے مقدروں میں نہیں لکھی تھی وہ قتل گاہ میں، وہ میدان جہاد میں بھی ہوں گے، مقدر میں شہادت نہیں ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی انہیں شہادت نہیں نصیب ہوگی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے کہ تمہارے ذہن میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے کھول دے، اسے ظاہر فرما دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالی سینوں کی بات کو جاننے والا ہے کہ تم کتنے اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑے ہو یا تمہارے دل میں کیا منافقت ہے، رب جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے اس دن جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی جنگ احد میں وہ دو گروہ کہ ان میں سے ایک گروہ بھاگ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 13 یا 14 اصحاب کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، تو جو عین جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہٹے تو فرمایا یہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے وفادار صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے جواب دے رہا ہے کہ اس موقع پر وہ جو میدان عمل سے ان کے پاؤں لڑکھڑا بھی گئے، بتقاضۂ بشریت کے اچانک سے حملہ ہو اور زور کا حملہ ہو، معلوم نہ ہو تو بتقاضۂ بشریت ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان پیچھے ہٹے، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو بھی گیا تو یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا انما استزلهم الشیطان، بات تو یہی ہے شیطان نے انہیں لغزش دی ہے، ان کا اپنا قصور نہیں ہے، اس کام کی نسبت شیطان کی طرف کی، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جہاں اللہ والوں کی بات آ جائے تو زبان کو کنٹرول کرو، ان کی بے ادبی مت کرو،
اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ بھی ہو گیا ہے تو فوراً اس معاملے کی نسبت شیطان کی طرف کر دو، انہیں اس عمل کا قصوروار مت ٹھہراؤ۔ فرمایا انما استزلهم الشیطان، بات یہی ہے، حقیقت میں یہی ہے، شیطان نے انہیں لغزش دلائی ہے، ببعد ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ سن لو، صحابہ کے خلاف بھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان تمام صحابہ کو معاف فرما چکا ہے۔ جس کے معاف کی گارنٹی آیت لے لے، رب کا کلام لے لے، کیا ان صحابہ کے خلاف بولنے کا ہم جیسے گناہ گاروں کو کوئی حق ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جملوں سے بھی محفوظ فرمائیں، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی محفوظ فرمائیں۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان سے درگزر فرما چکا ہے، ان کو معاف فرما چکا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا، حلم والا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک با ادب لوگوں میں شامل فرمائیں، بے ادبی سے محفوظ فرمائیں، بے ادبوں سے محفوظ فرمائیں، بدعقیدگی سے محفوظ فرمائیں، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائیں، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں درس عطا کیا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کا نور ہمارے قلوب و اذہان کو عطا فرما، ہماری دونوں جہاں کی زندگیوں کو عطا فرما۔ قرآن پاک کا نور، اس کی برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں، راحتیں ہمارا مقدر فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، حاضرین میں سے انٹرنیٹ پر جو سماعت کر رہے ہیں، اے مالک و مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ جتنے بیمار ہیں بیماروں کو صحت عطا فرما، شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما، دراز عمر بالخیر، عافیت، خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو مقروض ہیں انہیں جلد قرض سے سبک دوشی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، جن کا لینا ہے ان کے لیے لینا آسان فرما، جن کو دینا ہے ان کے لیے اسباب عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔ اے رب کریم، مہنگائی کا خاتمہ فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے رب کریم، صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آخری آیت کریمہ تک کے درس سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید سے ہماری وابستگی عطا فرما، ہمارا تعلق قرآن سے جوڑ دے، ہمیں خادم قرآن بنا۔ اے مالک و مولا، خادم دین اسلام بنا۔ اے مالک و مولا، اس پروگرام کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو روزانہ آتے ہیں، جو ایک مرتبہ بھی آیا اس کی مراد پوری فرما۔ اے مالک و مولا، ہر دکھ، ہر رنج، غم، الم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دونوں جہاں کی عزتیں، نعمتیں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں، راحتیں ہم تمام کا مقدر فرما۔ اے مالک و مولا، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا، اسرائیلی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔